السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس کے تعلق سے بہت کنفیوژن رہتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جیسے کہ مختلف روایات ہیں قبر کے تعلق سے، قبر کے عذاب کے تعلق سے۔ تو وہ اس سے یہ ایک انسان کو امپریشن ملتا ہے کہ قبر کے اندر وہ ساری سختیاں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف بہت ساری روایت ہیں عالم برزخ کے تعلق سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو جگہیں ہیں برزخ میں، اور ایک کا نام علین ہے اور ایک کا نام سجین ہے۔ جو نیک ارواح ہیں، روحیں ہیں، وہ علین میں لے جائی جاتی ہیں اور وہ وہاں پر ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، ان کو رکھا جاتا ہے، اور جو بد روحیں ہیں، گناہگار لوگوں کی روحیں ہیں، ان کو سجین میں رکھا جاتا ہے۔ اور جو عذاب اور عقاب ہوتا ہے وہ سجین میں ہوتا ہے، اور جو راحتیں اور مسرتیں میسر ہوتی ہیں برزخ میں وہ علین میں ہوتی ہیں نیک روحوں کو۔ تو یہ مختلف دو باتیں ہیں، اس کے تعلق سے لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں، اور برزخ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو بھی بہت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ کنفیوژن دور نہیں ہوتا۔ ویسے تو حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور انسان کو تبھی پتہ چلے گا جب وہ خود اس منزل سے گزر کر اس جگہ پہنچے گا۔ لیکن جو مختلف علماء اکرام نے، بڑے بڑے بزرگان دین نے اس کو سمجھا ہے اور اس کے تعلق سے وضاحتیں کی ہیں، اس کے تعلق سے میں یہاں پر آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بات تو واضح ہے، جو بزرگان دین کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو حدیث مبارکہ ہیں برزخ کے تعلق سے، اس میں کوئی شک و تردد کی بات نہیں ہے، وہ مستند حدیث ہیں، حدیث متواتر ہیں، اور یقیناً علین اور سجین دو جگہیں ہیں برزخ میں، اور نیک اور بد روحوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر لے جایا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کے احساسات، محسوسات، وہ سارا ان کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ جب روح جسم سے نکل گئی تو اب وہ جسم کچھ محسوس نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو روایتیں ہیں جو قبر کے تعلق سے ہیں، عذاب قبر کے تعلق سے، ان کو پھر ہم کس طرح دیکھیں؟ تو بزرگان دین نے اس کو اس طرح سمجھایا ہے کہ وہ قبر کے تعلق سے جو بھی احادیث ہیں وہ ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو تصور کر سکیں، اس سختی کو تصور کر سکیں، کیونکہ ہماری عقل برزخ کو سمجھنے سے قاصر ہے، علین اور سجین کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے اس حقیقت کو۔ تو اس لیے مثال کے طور پر قبر کی تمثیل دے کر سمجھایا گیا ہے، اور قبر جو ہے وہ عبرت ہے، نشان عبرت ہے ہمارے لیے، کہ تاکہ ہم اس قبر کو دیکھ کر یہ یاد کرتے رہیں کہ ہمیں بھی آخرکار ایک دن یہاں آنا ہے، اور ہمارا بھی یہ حشر ہونا ہے، اور یہ ہماری ایک منزل ہے، تاکہ ہم پوری طرح سے اس میں غرق نہ ہو جائیں اس دنیا میں۔ تو وہ نشان عبرت ہے، اس لیے ترغیب دی گئی ہے اسلام میں زیادہ سے زیادہ قبرستان میں جانے کی اور قبروں کی زیارت کرنے کی، تاکہ ہم بھول نہ جائیں، ورنہ اس مردے کا اس قبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے، اگر ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ قبر سے مراد یہی قبر ہے اور ساری جزا و سزا کا تعلق اس سے ہے، تو جو لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں اور جنہیں مچھلیاں کھا جاتی ہیں یا جنہیں جلا دیا جاتا ہے، پھر ان کا حساب کتاب تو ہوگا ہی نہیں، پھر اس کا مطلب کیونکہ ان کی تو قبر بنی ہی نہیں نا۔ تو پھر ان کا جو برزخ ہے اور ان کا جو وہ پیریڈ ہے قیامت تک، جس کو ہم برزخ سے جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟
پھر وہ اگر نیک ہیں تو وہ ان کے لیے آسانیاں کیسے فراہم کی جائیں گی، اگر وہ گناہ گار تھے تو ان کو سزا کیسے ملے گی؟ تو ایک موٹا سوال ہے. تو یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا جب تک ہم برزخ کے تصور کو ایکسیپٹ نہ کریں. ہم اگر یہ نہ مانیں کہ برزخ سے ہی تعلق ہے سزا اور جزا کا، جس کو قبر سے تشبیہ دی گئی ہے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، تب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. اس کا تعلق برزخ سے ہے، علین اور سجین سے ہے. ہاں، یہ جو جسد انسانی ہے جو یہاں دفن ہے، ان کے اندر پھر سے قیامت میں جب قیامت برپا ہوگی تو ان کے اندر پھر سے وہ روح ڈالی جائے گی اور ان کو پھر کھڑا کیا جائے گا. یہ ایک بات الگ ہے، لیکن قیامت تک ان کا تعلق برزخ سے ہے. تو ایک یہ غلط فہمی میں دور کر دوں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان کا بہت خوبصورت ہونا مردوں کے فیور میں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. وہ عبرت ہے ہمارے لیے صرف. ہاں، اس کی تعظیم اس لیے کہی گئی ہے تاکہ وہ ایک ریسپیکٹ کا نظریہ ذہن میں رہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ یہ زندگی ہے جو اس کے بعد ختم شروع ہوتی ہے. میں نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ پھر چلیے اگر اس قبر سے اس کا تعلق نہیں ہے مردے کا، تو پھر فاتحہ پڑھنے کی ترغیب کیوں دی گئی ہے کہ قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھو، ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر پر جاؤ، اور یہ مستحب عمل ہے. اور بزرگان دین کی قبور پر جا کر دعا کرنا اور فاتحہ پڑھنا، یہ پھر کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے جیسے کہ ایک فون کا انسٹرومنٹ یا موبائل فون. یعنی موبائل فون اگر یہاں رکھا ہو اور نمبر ملا دیا جائے امریکہ کے کسی آدمی کا، دبئی کے کسی آدمی کا، اور میں یہاں بولوں گا، آواز اس کو وہاں دبئی میں سنائی دے گی، امریکہ میں سنائی دے گی، جرمنی میں سنائی دے گی. تو یہ جو قبور ہیں وہ ایک اس طرح کے انسٹرومنٹس کا کام کرتے ہیں کہ جو بھی زیارت کرنے آئے گا اور جو بھی یہاں پر فاتحہ پڑھے گا، سلام کرے گا اور جو بھی کچھ کہے گا وہ سنائی دے گا مردے کو، لیکن برزخ میں. یہ ایک انسٹرومنٹ کی طرح ہے. باقی یہ عبرت ہے میرے اور آپ کے لیے تاکہ ہمیں یاد آتا رہے کہ ہمیں بھی یہیں آنا ہے. تو میرے بات سمجھ میں آئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جاہل انسان اگر ایٹم بم کے بارے میں پوچھنے لگے اور کسی نیوکلیر فزسسٹ سے، تو وہ اس کو یورینیم کا اٹامک اسٹرکچر نہیں سمجھائے گا، وہ اس کو ان ساری پروسیسز نہیں سمجھائے گا جس سے ایٹم بم بنتا ہے یا وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ اس کی عقلی صلاحیت کے اعتبار سے وہ دیکھے گا کہ یہ گاؤں والا ہے، جاہل انسان، اس کو جتنا معلوم ہے اس کے اعتبار سے میں اس کو کیسے سمجھا سکتا ہوں. تو وہ اس کو کہہ دے گا کہ ارے یہ ایک بہت بڑا گولا ہوتا ہے جو پھٹتا ہے تو بری طرح پھٹتا ہے، بہت تباہی کرتا ہے. حالانکہ گولے میں اور ایٹم بم میں بہت بڑا فرق ہے. ایٹم بم صرف ایک گولا نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس انسان کی صلاحیت اس سے زیادہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے، اس سے زیادہ سمجھنے کی، تو وہ اپنی عقل کے اعتبار سے جتنا سمجھ سکتا ہے اس کو تمثیل سے سمجھا دیا جاتا ہے. اس سے زیادہ آگے آپ نہیں سمجھو گے، بس آپ اتنا ہی سمجھو یہ گولا ہوتا ہے. تو بس یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بہت ساری باتیں آخرت کے تعلق سے، برزخ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبیوں نے، رسولوں نے جو بتائی ہیں وہ من و ان ایسی ہی ہیں جیسے بتائی ہیں. ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کی حقیقت کو سمجھنے سے انسانی ذہن قاصر ہو، اس لیے انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے تمثیل کے ذریعے ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، صرف اتنی جتنا کہ میرے اور آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہو. باقی رہی اس کی حقیقت کی بات تو وہ میں اور آپ سب سمجھ ہی لیں گے ایک دن، جب اس منزل سے گزریں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کر اس برزخ میں قدم رکھیں گے تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی.
بہرحال یہ ایک تصور تھا جو بہت زیادہ بچے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا، جنہیں معلوم ہے کہ میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، میں طالب علم ہوں اس کا، اور میرا یہ ایک مشغلہ ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہی مقصد ہے، باقی سب تو ثانوی چیزیں ہیں۔ تو وہ الحمدللہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں اس طرح کے سوالات جو ان کے ذہنوں میں آتے ہیں، تو یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے اس کو عام کر دوں یوٹیوب کے ذریعے، اور اب اللہ کی مرضی جتنے لوگ اس کو دیکھ پائیں اور اس کو پسند کر پائیں۔ بہرحال جو کہا ہے اس میں غلطی ہے تو ظاہر ہے کہ میری کم علمی کا نتیجہ ہے، اور اگر جو میں نے بولا ہے وہ سچ ہے تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ اگر اس گفتگو کے تعلق سے اور مزید کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں آتا ہے تو پلیز میرے کمنٹ سیکشن میں اس کو لکھ کر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر میں اپنے آپ کو اس قابل پاتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب دے سکوں تو میں ضرور ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے لیے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید تقویت اور پاکیزگی و طہارت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ میں آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔